الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اس گھر میں نماز مغرب کے بعد اس نے ہم اور آپ کو کچھ دیر تک بیٹھنے، اکٹھا ہونے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی تعلیمات جن سے ہماری اور آپ کی دنیا روشن ہو اور ہماری اور آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو، ایسی کچھ باتیں سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کا اس نے مجھ کو اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے حمد و صلات یا خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ آیت بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو میں نے محض میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ شریعت میں عبادت کا ایک عام معنی ہے، شریعت اسلامیہ میں عبادت کا ایک عام مفہوم اور مطلب ہے، اور وہیں عبادات اور اسی کے مفرد کے طور پہ عبادت جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی بھی ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں عبادت کا عام جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اسم جامع لکل ما يحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنہ۔ ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو اپنے ظاہر و باطن زندگی کے سارے معاملات، قولی، قلبی، اپنے اعضاء و جوارح سے ہونے والے بدنی، مالی، ہر طرح کے جو اعمال، جو بھی کام ہوتے ہیں، چاہے ہم کچھ کر رہے ہوں یا کسی چیز سے رک رہے ہوں، باز آ رہے ہوں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے یعنی اسلام، اللہ تعالیٰ کے منتخب طریقے یعنی دین اسلام کے مطابق کر لینے کا نام عبادت ہے۔ اس اعتبار سے جب عبادت کا عام معنی ہم ذکر کرتے ہیں، جسے ہم اردو میں بندگی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو یہ عبادت کا جب عام معنی مراد لیتے ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ بھی داخل ہے، ہمارے وہ اعمال جن کو ہم عبادتیں کہتے ہیں، بندے اور رب کے درمیان کے معاملات، یہ بھی داخل ہیں، ہمارے اور آپ کے اخلاق اور ہمارے اور آپ کا کردار جو ہماری اپنی شخصیت، پرسنالٹی سے متعلق ہے، وہ بھی داخل ہیں، ہمارے اور آپ کے معاملات اپنے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، ساری مخلوقات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور میں جینے والے ہمارے اپنے اطراف و اکناف کے مسلمان ہو، رشتہ دار نہ ہو،
حتیٰ کہ غیر مسلم قرآن و سنت سے تو ہمیں یہ تک بتایا گیا ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف کے جانور، کتا ہے، بلی ہے، دیگر جانور ہیں، چیونٹی ہے، مچھر ہے، ان سب کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، یہ ساری کی چیزیں، ان ساری چیزوں میں رب العالمین کی پسند، اس کی مرضی، اس کا حکم، اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو سیکھنا، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا ہے، جاننا اور سیکھنے کے بعد اس علم کو عمل میں لانا، یہ ہے عبادت کا عام معنی، اور یہی اصل میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، کہ زندگی ہماری عبادت کے رنگ میں رنگ جائے، ہمارے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رنگ چڑھا رہے، ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو دیکھیں، ہماری اپنی بھی مرضی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں، مرضی ہے، پسند ہے انسان کی، لیکن انسان یہ طے کر لے کہ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے، کہ جو رب کو پسند ہے وہی میں پسند کرنے لگ جاؤں، اور جو وہ چاہتا ہے میں ویسے ہی جینے لگ جاؤں، یہ ہے عبادت کا عام معنی۔ اس کے مقابلے میں عبادت کا ایک خاص معنی آتا ہے، ایک خاص مفہوم ہے عبادت کا، اس سے مراد ہوتا ہے وہ اعمال، وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو بندے اور رب کے درمیان کے خاص معاملات ہیں، بندے اور رب کے درمیان کے خاص معاملات، یعنی وہ کام، وہ باتیں جو بندہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے یا اپنی حاجتوں کے لیے، اللہ کے سامنے بندگی کے لیے یا اپنی حاجتوں کے اظہار کے لیے رب العالمین کے لیے کرتا ہے، ان کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے عقائد باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا اخلاق و کردار باہر ہے، ہمارے اور آپ کے معاملات کا حصہ یہ باہر ہے۔ یہ سارے اعمال یقیناً اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم عبادات کہتے ہیں تو عبادتوں سے مراد یا عبادت کے خاص مفہوم میں صرف وہ باتیں داخل ہوتی ہیں جو ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کے خاص معاملات۔ کیا کیا ہیں؟ بہت سارے اعمال، میں بطور مثال آپ کے سامنے گنا لوں۔ ارکان اسلام 5 باتیں، کلمے کے اقرار کے بعد نماز عبادت ہے، اللہ کی عبادت، یہ قلبی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، جس سے آدمی زبان سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے نماز میں، اور اس کے ساتھ اعضاء و جوارح یعنی بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت کہ قلب، قول اور بدن سارا اس میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایسی عبادت۔ زکوٰۃ گرچہ بندوں سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے ایک پہلو کو آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی عطیات، خیرات، صدقات، یہ مالی عبادت۔ روزہ ہے تیسرے نمبر پر کلمے کے بعد، یہ ہماری اور آپ کی خالص بدنی عبادت ہے۔ الصوم لی، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی بدنی عبادت۔ حج بیت اللہ یا عمرہ ہے، یہ مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادت ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے، اس میں آدمی کا بدن بھی لگتا ہے، دونوں قسم کی عبادت۔ ان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ذکر میں مختلف اوقات کی دعائیں، کچھ کام کرنے سے پہلے دعا، کام کے بعد کی دعا، صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ دعائیں ہیں۔ ان کے علاوہ عام ذکر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، یہ بھی عبادات۔ ان کے علاوہ کچھ عبادات ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جیسے جن کو ہم قلبی عبادتیں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، امید، ہماری امیدوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ ہی ہو جائے، ساری دنیا سے مایوس ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر امید لگانے والے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا توکل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یہ جو ہمارے اور آپ کی قلبی عبادت، یہ ساری عبادتیں، قرآن کی تلاوت عبادت، یوں سمجھیے کہ یہ سارے اعمال جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی عبادت ہے۔ تو وہ سارے اعمال جن کو ہم اور آپ
بندے اور رب کے درمیان کے خاص معاملات کہتے ہیں، یہ سارے کے ساری عبادتیں ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مفہوم ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ انہی عبادتوں سے جڑا ہوا ہے، دعائیں، ذکر وغیرہ، اس لیے بنیادی طور پر ہم پہلے عبادتوں سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان عبادتوں سے متعلق ہماری زندگی میں ان عبادتوں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، کتنی ہے، اور اس حوالے سے پھر دعاؤں اور اذکار کا معاملہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو بتانا چاہوں گا وہ یہ، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ نے یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے حکم اس کا دیا ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، خاص ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ سمجھ لیں کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے عبادت خالص رکھتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے نام سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اسی کے لیے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یکسو ہو جانے والے تھے۔ تو ان عبادتوں کے سلسلے میں پہلی بات ہم سمجھیں، ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے خالص رکھ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس میں فائدے اور نقصان کا معاملہ نہیں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ ہم جب کہتے ہیں عبادت اللہ کا حق ہے تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کا حق ویسے ہی ہے جیسے ہم نے بندوں کے حق کے بارے میں سمجھا۔ مان لیجئے ہم کہتے ہیں والدین کا حق ہے، اگر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ والدین مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، ان کی زندگی میں کمی آتی، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد کے حق کی ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اولاد کا حق ہے، مطلب یہ کہ اگر والدین اولاد کا حق ادا نہ کریں تو اولاد پریشان ہوتی ہے، اولاد سفر کرتی ہے۔ یہ جو حقوق بندوں کے سلسلے میں ہم نے گنائے اور ان کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بندوں کو ضرورت ہے، ماں باپ کو بچوں کی، بچوں کو ماں باپ کی، رشتہ دار کو رشتہ دار کی، پڑوسی کو پڑوسی کی، ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں یہ ان کی ضرورتیں بھی ہیں۔ شاید غیر شعوری طور پر ہمارے اور آپ کے دماغ میں بھی یہ بات کہیں آ جاتی ہے، جب ہم اللہ کا حق کہتے ہیں تو گویا اللہ کو ہم کچھ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید ہم کچھ دے رہے ہیں، شاید کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو انکار کر دیں گے، لیکن ہماری زندگی دیکھیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، سستی ہے، کئی بار بہت سارے لوگوں کے اندر لاپرواہی ہے، کئی بار معاف کیجئے گا بیزارگی تک کچھ لوگوں کی ہے، بے توجہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے متعلق، اور جب عبادت ہو جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر پر سے اتار کے رکھ دیا ہو، کوئی ذمہ داری تھی جس سے جان چھڑا لی ہو، کوئی مسئلہ تھا بوجھ تھا اس سے گویا چھٹکارا مل گیا ہو۔ یہ جو احساس لوگوں کے اندر عبادتوں کے تئیں پایا جاتا ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں اس معنی کو لے کر ہے کہ ابھی ہم نے عبادتوں کا اصل فائدہ کس کا ہے، اس پہلو کو ہم نے شاید پوری طرح نہیں سمجھا۔ شاید ہم میں سے بعض حضرات غیر شعوری طور پر، ایک ایمان اور عقیدے کے طور پہ نہیں، لیکن غیر شعوری طور پر کہیں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حق دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے لوگ جب حقوق العباد پہ گفتگو سنتے ہیں نا، تقریر سننے کے بعد اکثر و بیشتر یہ جملہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حق نہیں دیں گے تو چلے گا، اللہ معاف کر دے گا، بندوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا، لیکن اس کو اس تصور سے مت لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہے ہیں، نہیں۔ آپ پڑھیے
قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو صاف طور پہ واضح کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر ہو، محتاج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، وہ بے نیاز ہے. اور اسی معنی کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ سمجھایا، کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ سنو اے آدم اور آدم کی اولاد، سارے انسان، پہلے انسان حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک، سارے انسان مل کر اور ان کے ساتھ سارے جن مل کر، اور یہی دو مکلف مخلوقات ہیں، عبادت جن کو کرنی یہی دو ہیں، کہ یہ سارے کے سارے مل کر تقوی کا، دینداری کا، اللہ کی بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے نا، اس درجے کے ایمان والے ہو جائیں، اس درجے کے متقی ہو جائیں. ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے برعکس لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. سب کے سب مل کر یہ گنہگار انسان کا جو سب سے نچلا درجہ ہو سکتا ہے، آخری درجے کا جو گنہگار ہو سکتا ہے، اس درجے کے گنہگار ہو جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خالص رکھ کے کرتے ہیں، اور یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، تو پھر کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں مسنون قرار دی، مشروع قرار دی، فرض قرار دی؟ ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے شریعت کا، دین کا حصہ بنایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے آپ کے حق میں اچھا کرتے ہو. اگر تم احسان کر رہے ہو تو اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اگر کچھ برا بھی کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے نفس کو اٹھانا پڑے گا. رب العالمین کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائیو، یہیں سے آج کا ہمارا جو عنوان ہے، اس کو سے آپ جڑ جائیے، سمجھیے کہ یہ ہماری دعا یا ہمارا ذکر یا دیگر عبادتیں، قرآن کی تلاوت یا نماز وغیرہ، جن عبادتوں کو میں نے تذکرہ کیا، یہ عبادتیں اصل میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے. ان میں سے ہر عبادت، ان میں سے تمام عبادتیں، چاہے اجتماعی شکل میں آپ لے لیں یا الگ الگ ایک ایک عبادت لے لیں، ہر ایک عبادت میری اور آپ کی دنیا بناتی ہے، میری اور آپ کی آخرت سنوارتی ہے. یہ عبادتیں میرے اور آپ کے لیے. ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا مفاد رکھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ان عبادتوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی عبادتوں کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو شریعت میں اس کا مقام اور اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کو گنوا بیٹھے ہیں یا بھول بیٹھے ہیں، یا کم سے کم علم میں ہوگا تو مستحضر نہیں ہے کہ جب ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان عبادتوں کے تئیں وہ شوق ہمارے اور آپ کے اندر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا کتنا خیر میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. ہر عبادت، ہر دعا، ہر ذکر، قرآن کی تلاوت کا ایک ایک لفظ، اور مختلف عبادتوں میں ہمارے حرکات و سکنات، ہمارا اور آپ کا جھکنا، اٹھنا، زبان کو ایک ایک لفظ کے ذریعے حرکت دینا، ان میں سے ہر چیز یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا موقع ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب یہ عبادتیں کر کے ہم اپنا بناتے ہیں، کسی اور کا نہیں. ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، کسی اور کو نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے ہم کوتاہی کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، کمی کر رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں کہ اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، کوئی اور نہیں اٹھا رہا اس کا نقصان. تو یہ جو عبادتیں ہیں، ان کا نقصان اگر ہم اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں یا تھوڑی بھی کمی کر رہے ہیں تو اس میں سیدھے سیدھے نقصان ہمارا ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان عبادتوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلیے، سوچ بدلیے. ہماری اور آپ کی نظر میں ہمیں خود احتسابی سے کام لینے کی ضرورت ہے.
جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو کس نظر سے دیکھا. کیا ہم نے پہچانا ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اسے ہم اللہ کی عبادت کے نام پہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے خالص رکھ کے کرتے ہیں, لیکن اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کرتے. مفاد میرا, فائدہ میرا, اور اگر نہ کروں تو نقصان میرا, گھاٹا میرا, خسارہ میرا. بہت کروں تو بھی فائدہ میرا, کمی کروں تو گھاٹا میرا. مجھے یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. اور جب یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی نا, تو پھر ذرا چلیے ہم دیکھیں گے ان عبادتوں میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کچھ رکھا. میں 3 حصوں میں بات کروں گا. پہلے کو عام عبادتوں, تمام طرح کی عبادتوں کو شامل رکھ کے کچھ بات, پھر کچھ انفرادی عبادتوں کا تذکرہ کروں, پھر اس کے بعد دعا اور اذکار سے متعلق خصوصی طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. ان 3 حصوں کو ایسے ہی آپ سمجھیے, ہماری اور آپ کی زندگی میں دعا, اذکار, قرآن کی تلاوت ہو یا دیگر عبادتیں ہوں, یہ سب کے سب ہماری اور آپ کی زندگی میں کس قدر ضروری ہمیں سمجھ میں آئے گا. سیدھا سوال ہم یہ کرتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ عبادتیں میرے اور آپ کے مفاد کی چیز, ان عبادتوں سے اللہ نے میرا اور آپ کا فائدہ جوڑ کے رکھا ہے, تو کیا فائدہ اللہ نے اس میں رکھا؟ اس زندگی سے جڑی کیا ایسی سچائی ہے جو اللہ نے ان عبادتوں سے جوڑ کر رکھی ہے؟ اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پوائنٹس کی شکل میں 1 2 3 4 ایسے آپ کے سامنے گناتا ہوں, ان کو یاد رکھیے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ عبادتیں کیوں ضروری ہیں. اگر ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے, یہ حق ہے اس کا, یہ اس کا حق ہے. حالانکہ وہ بے نیاز ہے, لیکن اس کا حق ادا کرنے والے بنو. کیوں؟ جو خالق کا حق ادا کرتا ہے وہ رب العالمین کے بندوں کا بھی حق ادا کرے گا. آپ اگر اللہ تبارک و تعالی جس نے پیدا کیا وہ بے نیاز ہے, اس نے سب کچھ دیا ہے, دے کر بے نیاز ہے, آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو بدرجہ اولیٰ جن کی آپ کو, ہم اور آپ کو زندگی میں قدر و قیمت نہیں, ان کے تو بدرجہ اولیٰ ہم حق کو ضائع کرنے والے بنیں گے. یہ رب العالمین کا حق ہے یہ عبادت. اس لیے آج کے دور میں, جس دور میں ہم جو ہے لوگوں کو سمجھتے ہی حقوق کے نام پہ, آج کس کس نام کی تنظیمیں نہیں, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, اینیمل رائٹس, جانوروں کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹروں کے, ہر ایک کا حق ہے. حتیٰ کہ فضا اور ماحول کے حقوق کی بھی حفاظت ہونے لگی کہ اب جو ہے پولوشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کائنات میں جو ہے گرمی, گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے, اب کائنات میں جینے کے لیے یہاں, یعنی اب ایسے ہو گیا کہ ایک ایک مخلوق کے حق کے لیے ایک تنظیم بن گئی, اس کے لیے ایکٹیوسٹ بن گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں, پھر بھی ہم ایک دوسرے کے حق کا اتنا خیال رکھتے ہیں, وہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کے حق کا کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اس کا حق ہی مار لیا جائے. عبادتیں اصل میں اس کا حق ہے, اس کا حق اسے ادا کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے ان الشرک لظلم عظیم کہا. کوئی آدمی یہ حق اللہ کے بجائے غیر اللہ کو دیتا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد مقام پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جو ظلم ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں, عبادت میں خلل پیدا کرنا. تو ان عبادتوں میں, ان دعاؤں میں, ان اذکار میں ہم اور آپ کو جو بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اسی سے جڑی دوسری بات جو اسی سے ملتی جلتی, اس کا دوسرا پہلو ہے, وہ یہ بھائیو, ایک بہت بڑی حقیقت یاد رکھو. یہ عبادتیں ہیں نا, یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رشتہ ہیں. یہ تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان کا. یہ بندے اور رب کے درمیان کا بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے اگر صرف اس کو سمجھ جائیں گے نا, تڑپ تڑپ کے عبادت کریں گے پھر بھی سیر نہیں ہوں گے ہم اور آپ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ. جب یہ کہا کہ انسان نے یہ ذمہ داری بندگی کے لیے, تو اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ بڑا نادان اور بڑا ظالم ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ رب العالمین سے تعلق کا مطلب کیا ہے, زندگی اللہ کی بندگی میں ناک رگڑ رگڑ کے گزار دیں گے لیکن سیراب نہیں ہوگے, میری اور آپ کی تسلی نہیں ہوگی.
افسوس اس کا ہے کہ ہم جہالت میں جیتے ہیں، ہمیں شعور نہیں۔ دیکھیے ایک جہالت ہوتی ہے وہ علم کے مقابلے میں کہ معلوم نہیں تھا معلوم ہو جانا، اور دوسری جہالت وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شعور اور احساس کی زندگی، غفلت والی زندگی جینا، لاپرواہی والی ہم ایسے جاہل ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آپ کو اندازہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب ہمارا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں اس کا حوالہ دینے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تکبر کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے سلف صالحین میں سے بعض نے انسان کی حقیقت بتائی۔ ہماری حقیقت کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم ہوں گے دنیا میں، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کوئی دنیا کا بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوگا، کوئی بڑا عالم ہوگا، علامہ ہوگا، کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، کوئی بہت بڑا رائٹر ہوگا، کوئی بہت بڑا مالدار ہو، کچھ بھی ہوگا دنیا کے اندر، سب کی حقیقت ایک ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں ایک مہین سے پانی سے پیدا نہیں کیا۔ میں نے کہا نا کہ سلف صالحین میں سے بعض نے تکبر کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرتا ہے، پھر اسے تکبر کرنے کا دل کیسے ہوتا ہے؟ ہماری حقیقت اتنی ہی ہے، ہماری حقیقت واقعی اتنی اللہ کے بندوں۔ اب آپ سوچو جس نے ہمیں وہاں سے اس مہین سے پانی یا ایک قطرے سے اٹھا کے ایک انسان بنایا، اور پھر اس نے یہ موقع دیا کہ ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ آپ کو اندازہ ہے کتنا بڑا مقام اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے؟ آپ اور ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت کتنی بڑھ گئی ہے۔ بھائیو دنیا میں اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے دیکھو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کے موقع پہ کئی القاب دیے، الگ الگ القاب سے قرآن میں تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک پیارا لقب عبد بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ معراج کا تذکرہ کیا، اسراء کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عبد کہا، عبادت کرنے والا بندہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزر جائے، ان عبادتوں کو سمجھیے کہ رب العالمین سے میرا اور آپ کا رشتہ ہے۔ نماز کے سلسلے میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ بندہ جب کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کبھی محسوس کیجئے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نماز میں کھڑے ہو کے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، اس موقع پہ رب العالمین مجھ سے یہ کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی۔ آپ کو نہیں پتا دنیا میں اس سے بڑا مقام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بندوں۔ کوئی اچیومنٹ، کوئی کامیابی اس کے قریب نہیں آ سکتی، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ عبادتیں اتنا بڑا انعام ہے اللہ کے بندوں، یہ رب سے میرا اور آپ کا رشتہ ہے، یہ میرا اور آپ کا رب سے تعلق ہے، یہ میرا اور آپ کا رشتہ میری اور آپ کی حیثیت بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں یوں سمجھیے کہ اصل ہماری پہچان اور ہماری اصل عزت اس سے جڑی ہوئی ہے، اصل اللہ تعالیٰ سے رشتہ۔ اب آپ سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے تھے کہ ایمان کی علامت میں سے یہ کہ آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ کیوں؟ اصل یہ رشتہ ہے اللہ کے بندوں۔ سبحان اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھ کر پھر آپ کی بات کرو، کتنی ایسی نمازیں ہیں داخل ہو کے نکل بھی جاتے ہیں، شعور بھی نہیں ہوتا ہم نے رب العالمین کے سامنے حاضری دی ہے۔ کتنی ایسی عبادتیں ذکر زبان پہ آتا ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کلمات کے ذریعے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ کتنی ایسی دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دنیا کی ساری حاجتیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ احساس شاید نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نہیں اس وقت، میں ہوں، میرا رب ہے اور ساری دنیا غائب ہے اس موقع پر۔ سبحان اللہ بھائیو، ان عبادتوں کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں وقت اگر تفصیل میں جانا چاہوں بات لمبی ہوگی، لیکن آپ سمجھیے یہ دعا، یہ ذکر، یہ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو رب سے ایسے باندھے رکھتی، جوڑے رکھتی۔ ان عبادتوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے۔ اچھا، ان عبادتوں کا ایک اور فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دونوں کا مرکب بنایا ہے۔ یہ جو جسم ہے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بیضہ انڈا اور باپ کے پیٹ میں نطفہ، دونوں کے ملاپ سے جسم بنتا ہے۔ جب 4 مہینے کا جسم بن جاتا ہے پوری طرح تو آسمان سے روح لا کے پھونکی جاتی ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کا مرکب انسان ہے۔
سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جو جسم دنیا کی غذا کھا کر نطفے سے بیضے سے بنتا ہے، اس کی غذا کا انتظام اللہ نے دنیا میں کر دیا، سارا انتظام اللہ نے کیا۔ اب ہم صبح سے شام تک جو محنت کرتے ہیں نا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، جسم کو آرام پہنچانے کے لیے، بہتر سے بہتر زندگی کے لیے، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھا مختصر یہ کہ اچھی دنیا۔ اسلامی شریعت نے اسے حرام بھی نہیں کہا، اس کی حدود متعین کی، حدود کے اندر یہ سب اسلامی شریعت نے جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام کہا کہ تم اپنی دنیا کے لیے محنت کرو۔ لیکن ایک بہت بڑی بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اندر صرف جسم نہیں، ہمارے اندر ایک روح بھی ہے، اور اس روح کی بھی ایک بھوک ہے، اس کی بھی ایک پیاس ہے، اس کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے جسم بڑھتا ہے، اور کھانا پینا وقت پہ نہ ملے، صحیح غذا نہ ملے تو بچے جس نشو نما صحیح نہیں ہوتی، جسم صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتا، اس کا مائنڈ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس پہ باقاعدہ یونیسکو کی طرف سے سب ریسرچ ہوتی ہے کہ اس ملک کے اتنے فیصد بچوں کو معقول غذا نہیں ملتی، صاف پانی نہیں ملتا۔ یہ سارا ریسرچ ساری دنیا جسم کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جسم کے سارے انتظام کے ساتھ یا اس کے بعد ہی صحیح، حالانکہ پہلے ہونا چاہیے لیکن بعد ہی صحیح، کیا ہم نے کبھی روح کی غذا کا بھی سنا ہے، سوچا ہے؟ ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا کیا ہے معلوم آپ کو؟ علم اور عبادت اس روح کی غذا ہے۔ علم اور عبادت اس روح کی غذا ہے۔ معاف کیجئے گا، دن کے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے بھی اگر ہم جسم کو دے رہے ہیں، آرام، کمانا، کھانا پینا، سب کچھ، دنیا کی لذتیں، سب کچھ، دن کا 1 گھنٹہ بھی اگر روح کو ملنے لگے پھر بھی یہ روح تر و تازہ رہتی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی زندگی میں 24 گھنٹے میں سے اپنی روح کے لیے 1 گھنٹہ میسر نہیں۔ اللہ کے بندو، وہ عبادتیں، وہ علم جو ہماری اور آپ کی روح کی غذا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کا ذکر نہ کرتے، نہ دعا کرتے۔ پوچھ لیجئے کسی مسلمان سے، آخری بار کب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے تھے، کب تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی؟ کبھی کبھار تو ہفتوں نکل جاتے ہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی دعا نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ ہم اور آپ بڑے محروم لوگ ہیں، اور اگر صاف لفظ کہوں بڑے نادان اور بڑے بیوقوف لوگ ہیں ہم اور آپ، اور بہت صاف لفظوں میں بیوقوف ہیں ہم اور آپ۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے کبھی کبھار سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا، کسی آدمی کو دیکھتے ہیں لمبا تڑنگا ہو جائے لیکن عقل بہت زیادہ میچور نہ ہو آدمی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تاڑ کے جھاڑ کی طرح لمبا ہو گیا، تیری عقل ابھی گھٹنوں ہی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، بڑے لوگ بچوں کو کہتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا بدل لیجئے تو شاید ہم میں کی اکثریت کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جسم تو ماشاءاللہ پہلوانوں والا بنا لیا، روح ابھی بچہ کا بچہ رہ گئی، بڑی نہیں ہو سکی میری اور آپ کی روح۔ کیوں؟ ان عبادتوں میں ہم نے توجہ نہیں دی، علم پر ہم نے محنت نہیں کی۔ علم اور عبادت کے ذریعے ہماری اور آپ کی روح کو، میری اور آپ کی روح کو غذا ملتی ہے۔ یہ روح سب سے پہلے زندہ ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے، پھر طاقتور ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اور زیادہ یہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بڑی بات، تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل علم نے دیکھ کے، اہل علم نے یہ بات لکھی ہے جا بجا۔ دیکھو، انسان جب تک اندر روح سے چھوٹا ہوتا ہے نا، دنیا کی چھوٹی چیز بھی اس کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اندر سے روح کی غذا نہ ہو، علم نہ ہو، عبادت نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو نا، تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، 25 سال سے بات چیت نہیں، کیوں؟ 2 گز زمین کا مسئلہ ہے۔ پارٹنر سے لڑ رہا ہے، کیا وہ 1 لاکھ روپے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پڑوسی کا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس نے میری جگہ پہ پارکنگ لگا دی، اس نے وہ کر لی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم ساری زندگی مشغول رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے اپنی روح کو، وہ بچے کا بچہ رکھ لیا، اس کی غذا کا اہتمام نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہو گئیں۔ لیکن جس دن ہم اور آپ یہ سیکھ لیں، اپنے علم اور اپنی روح، عبادتوں کے ذریعے اپنی روح کو توانا، مضبوط، طاقتور بنانے لگے نا، روح اس قدر زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے سامنے دنیا پوری سکڑ کر بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور آپ یقین رکھیں، جب روح اندر سے اتنی مضبوط ہو جائے نا، ساری دنیا بھی آدمی کے قدموں میں رکھ دی جائے، آدمی ٹھوکر مار دے گا، لیکن کہ روح کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کبھی سوچیں، ہم اور آپ سے اتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، فجر کی نماز تو ہوتی ہی نہیں بہت سارے کی، اور بہت کچھ کوتاہی ہماری زندگی، اتنی مشکل ہم کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے اتنا آسان کیسے تھا
کیسے اتنی آسانی سے اتنی ساری عبادتیں وہ کرتے، ذکر کرتے جاتے؟ آپ کو معلوم ہے صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا مسئلہ تھا، اللہ کے نبی سے آ کے اس پہ جو ہے مناقشہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینے میں 3 دن رکھو کافی ہے۔ وہ تیار نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کو گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک لائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تب پھر ایک ہی چانس ہے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو۔ کیا تھا آخر؟ جس روزے کو ہم بہت بھاری سمجھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے لیے اتنا آسان کیسے تھا وہ؟ آپ سوچئے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے قرآن کی تلاوت کے مسئلے پہ آ کر پوچھتے ہیں کتنے دن میں قرآن ختم کرو؟ اللہ کے نبی نے کہا 1 مہینے میں 1 بار ختم کرو۔ کہا اور زیادہ طاقت ہے؟ کہا ٹھیک ہے 15 دن میں 1 مرتبہ کرو۔ کہا اور زیادہ طاقت ہے؟ کہا 1 ہفتے میں ختم کرو، اور 3 دن سے جس نے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن ختم نہیں کیا۔ سوال یہ کرو اپنے آپ سے، کیا چیز تھی جو ان کو اتنا قدر زیادہ عبادتوں کو آسان بنا دیتی تھی اور دنیا کو چھوڑنا آسان ہو جاتا؟ اور ہمارے بستر چھوڑنا مشکل ہے، دنیا چھوڑنا مشکل ہے، عبادتیں ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ بھائیو یہی بات ہے، اپنی روح کی غذا کی فکر کرو، اندر سے روح کی تعمیر اور ترقی، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک بات اور میں بتا دوں، آپ کو معلوم ہے درخت جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا پودا جب آپ لگاتے ہیں، یہ پودا بڑا ہو کر تناور درخت بننے کے لیے اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو دھوپ چاہیے، اس کو مناسب موسم چاہیے، جب اور دیکھ ریکھ برابر کی چاہیے کہ دوسرے سارے اطراف و اکناف کے چھوٹے موٹے درخت اس کی غذا نہ چھین لیں، اس کی طاقت نہ چھین لیں۔ کل ملا کر اگر پوری توجہ اسے میسر ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بنتا ہے، اور ایسا زبردست درخت بنتا ہے کہ اس کے سائے میں انسان گھر بنا لیتا ہے، کئی بار تو پرندے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ درخت اگر پھلدار ہے تو پھل دیتا ہے، پھولدار ہے تو پھول دیتا ہے۔ کتنے فائدے اس درخت سے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس مثال کو سمجھ پا رہے ہیں تو آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ جو میری اور آپ کی عبادتیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یا دوسری ساری عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ خود ایمان کا حصہ ہیں، اور ایمان کے درخت کو ایک تناور درخت بنانے کے لیے لازمی حصہ اور ضروری بھی ہیں۔ ہمارے سب کے اندر ایمان کا بیج بویا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ایمان کا پودا ہے بھی، لیکن مضبوط تناور درخت نہیں بن پا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم دے ہی نہیں رہے اس کی ضرورت کی چیز۔ علم دو، عبادت دو، جس سے وہ طاقتور ہو کر زبردست درخت بن کر کھڑا ہو، ہم اس کی طرف سے غافل ہیں۔ سنیں آپ، صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے نبی یہ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں نا بہت زیادہ ہے اللہ کے نبی، فدلنی علی امر اتشبث بہ، اللہ کے نبی ایسا کوئی کام بتا دیجیے اس کو پکڑ لوں تو میرا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کتنے آسان الفاظ میں کہا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو وہ آپ کی غذا میسر آتی رہے گی، اور آپ ڈیولپ ہوتے رہیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، اندر سے بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے، سنورتے جائیں گے، اور ایسی بے مثال شخصیت کے مالک بن جائیں گے کہ آپ کے باطن کا نور آپ کے ظاہر پہ آئے گا۔ ہم باطن کے اندھیروں میں جیتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیے اللہ معاف فرمائے، کبھی تنہائی میں اگر ہم اپنے باطن میں جھانک لیں نا، اندر کے اندھیرے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اندر جینے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ علم اور عبادت کی زندگی جیتا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار مجھ کو اور آپ کو وہ اندرونی زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ شاہ بن کر تخت پہ بیٹھا ہو، فقیر بن کے ٹاٹ پہ بیٹھا ہو، اندر سے اگر اس کی روح تر و تازہ ہونا تو جہاں ہے وہاں بادشاہ ہے، جہاں ہے وہاں مست ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور یہی اصل میں زندگی ہے، یہی اصل میں زندگی ہے، بھرپور زندگی جینا اس کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں لذتیں، مزے، لطف اور دنیا کے سارے عیش و آرام اور دنیا کے سارے تفریح میں اور مقامات وغیرہ وغیرہ نہیں، یہ جسم کی ضرورت، انسان کی روح کی ضرورت جب اصل میں پوری ہونے کا، وہاں سے جو انسان نکل کر آتا ہے بڑا غیر معمولی انسان۔ اور بھائیو ان عبادتوں کا ایک اور فائدہ میں ذکر کر لوں۔ وہ فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ فائدہ یہ ہے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلوقات میں سے حیوانات کی قبیل میں بنایا۔ آپ کو معلوم ہے مخلوقات کی تقسیم ہوتی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات۔
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات میں سے بنایا، نباتات جمادات کے مقابلے میں حیوانات میں سے بنا، اور اسی کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر ایک حیوان بستا ہے، ہر انسان کے اندر ایک حیوان بستا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے اسلام، دین، عبادتیں یا احکام، یہ مسائل دیے تاکہ ان کے ذریعے بندہ اپنے اندر کے حیوان کو لگام پہنائے، قابو میں رکھے۔ اسے مار نہیں سکتا، اور مارنے کا اللہ حکم نہیں دیتا اندر سے، لیکن کہتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھو۔ انسان اپنے اندر کے حیوان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے مہذب بناتا ہے، تبھی اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں، جو آدمی وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ایمان نہیں لاتا، اسلام نہیں لاتا، یہ ایمان لے آتا ہے لیکن نفس کو سدھارنے کے لیے عبادات کا، علم کا سہارا نہیں لیتا، وہ انسان پوری طرح انسان نہیں بن پاتا، حیوان کا حیوان رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی، کفار کا تذکرہ کیا جو وحی الہی سنتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اللہ نے یہ سب بتانے کے بعد کہا اولئک کالانعام، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کہا اللہ نے۔ اس اندر کے جانور کو انسان بنانے اور انسان سے بڑھ کر اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس عبادت اور اس علم کی اصل میں ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، کبھی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، کئی بار آپ سوچتے ہیں بھائی ہو کر بھائی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بھئی انسان ہو کر انسان کیسے اتنا بڑا جو ہے مطلب کام کر سکتا ہے، کہ اس کے اندر دل نہیں ہے۔ ہم اکثر تبصرے یہ سنتے ہیں نا، سماج میں ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے میں کوئی آدمی حد پار کر جا رہا ہے وغیرہ، یہ سارے تبصرے ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اپنی روح کی تربیت نہیں کرتے ہو تو جانور جانوروں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ انسان ہے لیکن انسانی شکل میں بھیڑیے رہ جائیں گے، یہ انسان ہے لیکن انسانی شکل میں جانور بن کر رہ جائیں گے، اگر یہ علم اور یہ عبادت میری اور آپ کی روح کی غذا نہ بن سکی، اگر ہم اس سے کما حق کو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر ہم نے تھوڑا فائدہ اٹھایا تو تھوڑے انسان زیادہ حیوان، اور زیادہ فائدہ اٹھایا تو اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ انسان تھوڑی بہت حیوانیت، اور اگر پوری طرح فائدہ اٹھا سکے تو حیوان تو ہے لیکن حیوانیت سے باہر نکل کر واقعی انسان، واقعی اللہ کا بندہ بن پاتا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ دعائیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ پہ توکل، انابت کی کیفیت، اس سب کی عبادتوں کا یہ اصل میں فائدہ ہے اللہ کے بندوں۔ اب آپ بتاؤ، اگر میں ایسے ہی گناتا، بہت فائدے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ میں بطور مثال سے چند پہلو بتا رہا ہوں، ان عبادتوں کے بے شمار فائدے ایسے ہیں۔ اب آپ بتائیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ان عبادتوں کی کتنی ضرورت، یا دوسرے الفاظ میں ان عبادتوں کا میری اور آپ کی زندگی پہ اثر کتنا گہرا ہے، ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلیے میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں تاکہ بات کو سمیٹنے میں آسانی ہو۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں ایک ایک عبادت کو، الگ الگ ایک ایک عبادت کو دیکھتے ہیں۔ ہر عبادت میں اللہ نے اتنے فائدے رکھے، دنیا بنانے والے، آخرت سنوارنے والے، دونوں قسم کے بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اب ہر عبادت کے تمام فائدے نہیں، ایک ایک عبادت کا صرف ایک ایک فائدہ گناتا ہوں آپ کے سامنے، ایک ایک عبادت کا ایک ایک فائدہ۔ آپ اندازہ لگا لیجیے یہ ہماری زندگی میں کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ کلمے کے اقرار کے بعد پہلی عبادت میں نے نماز کا تذکرہ کیا۔ اب نماز، کئی نمازیں ہیں، فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ فرائض میں 5 وقتاں، ان میں سے صرف نماز فجر کا میں حوالہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی نماز فجر پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ، کئی فائدے اللہ کے نبی نے گنا لیکن میں صرف ایک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے، یہ سب الفاظ ایسے نہیں کہ سن لیے اور ماشاءاللہ کچھ محسوس ہوا کہ کوئی بڑی چیز ہے، نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب کیا ہے۔ سب کچھ ہے اللہ کے بندو، کیا چاہیے ہم کو؟ کس سے ڈر ہے؟ دشمن سے، کسی بیماری سے، کسی کاروبار کے نقصان سے، کسی فلاں سے فلاں سے فلاں سے، یا ہم چاہتے ہیں وہ فائدہ، یہ فائدہ، دنیا کا فائدہ، آخر سب کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ذمہ لے لیا، اللہ ذمہ دار ہے ہمارا۔
اور جب اللہ ہمارا ذمہ دار ہو جائے تو پھر بچا کیا ہے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں؟ ایک نماز فجر اگر مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں دے سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ ساری نمازیں اور ہر نماز کے بے شمار فائدے ثمرات کتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ ہے ان عبادتوں کا فائدہ۔ نماز ذکر ہے، اور اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اللہ کی ذمہ داری میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں، رب ہمارا اور آپ کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ دوسرا رکن ہے، کلمے کے اقرار کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے کئی فائدے ہیں زکوٰۃ کے، میں صرف ایک فائدے کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے یا زکوٰۃ کے علاوہ عام عطیات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کا ایک فائدہ صرف یہ ہے کہ بندے کے دل سے مال کی جو بیجا محبت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مال کی بیجا محبت کا ختم ہونا ایک فائدہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اب آپ سوچیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فتنہ رکھا، اس امت کے لوگ خاص طور پر اس کے ذریعے آزمائے جائیں گے، اس امت کے لیے وہ خاص فتنہ ہوگا، لوگوں کی آزمائش اس میں سب سے زیادہ ہوگی اس امت کی۔ اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ امت محمدیہ کے لیے خاص جو فتنہ اللہ نے رکھا ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم چند پیسے زکوٰۃ کے نام پہ نکالیں یا عام عطیات، فقیر، مسکین، ضرورت مند، رشتہ دار، پڑوسی، کوئی مانگنے والا، کوئی حاجت مند، کسی کو، طالب علم کو دیا، کسی کو بھی خرچ کیا، جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل کے اندر مال کی بیجا محبت جو ہو سکتی ہے وہ اگر ختم ہو جائے، ہم مال کے فتنے سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، امت کے لیے جو چیز فتنہ ہے اللہ اس سے ہم اور آپ کو بچا لے گا، کتنا اثر اس کا میری اور آپ کی زندگی پہ پڑے گا ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ یہ صرف ثواب کا مسئلہ، اکثر و بیشتر ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، وہ ہے اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی، اس پر کتنا اجر ملے گا، دیکھنا چاہیے وہ بھی، وہ غلط نہیں، لیکن صرف اسی کو دیکھنا یہ صحیح نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو۔ یہ جو مال کی عبادت ہے، مالی عبادت سے کتنا بڑا فتنہ ہم اور آپ سے دور ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری ایک عبادت، اس کے بعد روزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بھی بڑے فائدے گنائے، ان میں سے ایک فائدہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ جو آدمی، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کی شہوت کو قابو میں رکھنے یا اس کی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے کام آتا ہے۔ اب آپ سوچیں، شہوات کو قابو میں رکھنا، اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں، میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم میں انسانوں کو لے جانے والے سب سے بڑے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں لوگ زیادہ تر جو جائیں گے نا، دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ روزے کے 20 فائدے میں سے اگر ایک فائدہ روزہ رکھ کر اگر ہم شہوات کے فتنے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں، جن لوگوں کو جہنم میں زیادہ تر لے جانے کا سبب بننے والی جو چیز، دو چیزیں، ان میں سے ایک کے فتنے سے ہم اور آپ بچا لیے جاتے ہیں۔ کتنا اثر ہے ان عبادتوں کا میری اور آپ کی زندگی پر، اور کتنی ضرورت ہے میری اور آپ کی زندگی میں، خصوصی طور پہ آج کے دور میں قدم قدم پر ہماری شہوات کو ابھارنے والی چیزیں، قدم قدم پر ہم اور آپ کو برانگیختہ کرنے والے، ہمارے شہوات میں ابال لانے والی چیزیں قدم قدم پر ہیں۔ کنٹرول کرنے والی یہ عبادت میری اور آپ کی زندگی میں کتنی ضروری ہے، اندازہ لگائیں۔ اور اگر حج بیت اللہ کی ہم اور آپ بات کریں، میں ایک ایک عبادت گناتا جاؤں نا، بات بہت دور تک جائے گی۔ ہر عبادت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سیدھے وہ فائدے رکھے جو میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بات کو مختصر کر کے لے آتا ہوں بہت ہی خاص حصے کی طرف، وہ ہے خاص طور پہ یہ دعائیں، یہ جو اذکار ہیں، ان کے فائدے میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہیں۔ خصوصی طور پر یہ ساری جو باتیں، یہ ساری بھی دعاؤں اور اذکار سے متعلق ہیں، لیکن خاص طور پر تیسرا حصہ جو میں نے کہا یہ دعاؤں اور اذکار سے متعلق، میں ان کو آپ کے سامنے 3 طرح سے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کو لے لیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔
دعا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک دعا دعائے عبادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں, یا اللہ, یا رحمان, یا عزیز, یا غفار, یا ذی الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے, اس کی حمد و ثنا, یہ عبادت ہے. اور دوسری چیز ہے دعائے سوال یا دعائے مسئلہ, یعنی اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. اللہ کے نبی نے مسند احمد کی روایت میں کہا دعا هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے, یہ پکارنا ہی اصل میں عبادت. اب دعائیں جو ہم کرتے ہیں, اذکار ساری دعائیں ہیں, اور ویسے بھی خاص جو دعا ہے نا, اس دعا کی اگر ہم بات کریں, یہ دعا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سب کچھ بنا دے گی یہ دعا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, دنیا دارالاسباب ہے. ہر کام کے لیے, جنت جانے کے لیے بھی اسباب رکھے ہیں, اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی اسباب رکھیں, دنیا کمانے کے لیے بھی اسباب رکھیں, اور دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے بھی اسباب رکھیں. لیکن دعا کیا چیز ہے معلوم؟ ہمارے پاس سبب ہو نہ ہو, سبب ہم اختیار کر پائے یا کہیں کمی رہ گئی, ہر حال میں دعا ہمارا اور آپ کا پہلا بھی سہارا ہے اور آخری سہارا, یعنی پہلا ذریعہ بھی ہے اور آخری ذریعہ بھی ہے رب العالمین کے سامنے. کیا چاہیے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں؟ دنیا کا ہر خیر دعا کے ذریعے, اور دنیا کے ہر شر سے دعا کے ذریعے بندہ بچ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا نا, تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے دعا کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اس تقدیر کے فیصلے کو بدلوا سکتے ہیں. اس کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا اثر ہے, ہم اور آپ اندازہ لگائیں. وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں آپ کے سامنے بتاتا کہ ان دعاؤں نے کیا کمال دکھایا. صرف دو واقعات دکھا دیتا ہوں, ایک ماضی کا, ایک ہمارے دور کا. ماضی کا واقعہ امام بخاری, آپ کو معلوم ہے نا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے, بینا ہی چلی گئی, اندھے ہو گئے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اور آپ سوچ سکتے ہیں آج کا دور نہیں, ٹیکنالوجی کہیں اور ہے, میڈیکل سائنس کہیں اور جا چکی ہے, بہت کچھ انسان کرتے ہیں, لیکن یہ تصور کہ بینائی جانے کے بعد بحال ہو جائے اس دور میں بہت مشکل تھا. لیکن ایک ماں نے جو تڑپ کر دعا کی, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جو دعا کی, اس قدر شدت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی لوٹا دی. اور سچ کہیں تو یہ کہیں ماں کی دعا کی برکت, اول و آخر اللہ کا فضل و کرم, لیکن سبب کی دنیا میں ماں کی دعا کی برکت اللہ نے لوٹائی. تو صرف بصارت نہیں, بصارت کے ساتھ بصیرت بھی اللہ نے عطا کر دی. ایک دعا کیا کرشمہ دکھا سکتی, ایک دعا سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, آپ اندازہ لگائیں. اور اگر میں آج کے دور کی بات کروں, یہ میرے اور آپ کے گھر گلی کی کہانی سمجھیے. پچھلے دنوں ایک سفر میں تھا, ہندوستان کے ایک شہر لکھنؤ میں تھا. ایک نوجوان سے غیر متوقع, نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ ان سے میرا پہلے کوئی تعارف, جانتے تو ہے مجھے لیکن ملاقات نہیں. ملاقات ہو گئی, کچھ دیر ساتھ ہم نے گزارا. وہ نوجوان آرکیٹیکٹ ہے. اس نے کہا کہ میرا خاندان جو ہے بڑا علمی خاندان, سارے علماء پڑھے لکھے اور مدرسے وغیرہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, لیکن شروع سے میری تربیت کچھ ایسی ماحول میں ہوئی, ایسا ماحول مجھے ملا کہ میں جو ہے دین سے ایک طرح سے نفرت کرتا تھا. یہ اس کے الفاظ ہیں, میں بتا رہا ہوں. اور اس نے کہا کہ مجھے ایسے واقعے یاد ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ آرگیومنٹ, بحث کرتا تھا, اور بحث میں کیا ہوتا, مجھے معلوم تھا کہ سامنے والا جو اسٹینڈ لے رہا ہے وہ اس کا نہیں, وہ شریعت کا مسئلہ ہے, لیکن میں پھر بھی اس سے آرگیو کرتا تھا, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا, مجھے معلوم تھا جب میں بحث کر رہا تھا, مجھے معلوم تھا سامنے والا جو اسٹینڈ لے رہا ہے وہ اس کا نہیں, وہ شریعت کا مسئلہ, لیکن میں اپنی عقل سے اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرتا تھا. کہا ایسی ہی جہالت میں زندگی گزری. آج اللہ کا فضل و کرم ہے, ان تمام خرافات سے نکل کر اللہ کی بندگی کرتا ہوں, جتنے مجھ سے ہو سکا میں کر رہا ہوں. یہ واقعہ سنا جو اس نے کہا نا, وہ کہا اس سب کے پیچھے مجھے لگتا ہے تو صرف یہ لگتا ہے, میری ماں ایک ایسی تھی, وہ میرے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی. میری ماں ہمیشہ میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, ہمیشہ دعائیں کرتی تھی. اور وہ یہ کہتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے کرم کے بعد اگر کوئی چیز مجھے ہدایت پہ لانے کا سبب بنی تو میری ماں کی دعائیں ہیں. بھائیوں, میں دعا کی اس خاص پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا اور آخرت سب بن جائے گی, اور دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ دعا اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر ڈھنگ سے, سلیقے سے دعا کی ضروریات کو سامنے رکھ کر مانگنا سیکھیں اللہ تعالیٰ سے, ہم اور آپ. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا جو پہلو میں آپ کو بتانا چاہوں, ان دعاؤں کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کردار کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. مختلف دعاؤں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے. مختلف دعاؤں کے الگ الگ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے.
ساری کی میں نہیں گنا سکتا، بطور مثال ایک دو صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں. آپ نے سنا جو آدمی آیت الکرسی رات میں پڑھ کر سوئے کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقات الفطر یعنی عید الفطر کا جو فطرانہ ہوتا ہے اس کو جمع کر کے اس کی نگرانی پہ تھے. شیطان آیا، 3 دن تک چوری کیا. تیسرے دن اس نے ایک فضیلت سنائی کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ شیطان کی طرف سے محفوظ کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا صدقک وہو کذوب. ہر دعا کے پیچھے اللہ نے اللہ کے نبی کی زبانی ایسے ایسے وعدے کیے ہیں کہ ایک ایک وعدہ بھی یوں کہیے کہ ایک دولت ہے، خزانہ ہے. آیت الکرسی آپ مشکل سے 1 منٹ لگے گا، پڑھ کر دیکھ لیجئے، 1 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. 1 منٹ کی آپ کی زبان کی حرکت اگر پورے شعور کے ساتھ ہو جائے تو فائدہ یہ کہ آپ شیطان سے بچا لیے جائیں گے، جو سب سے بڑا دشمن آپ کا، اس سے بچا لیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی دعا بتائی. آدمی جب گھر سے نکلے دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے باہر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. بعض اہل علم کا یہ حدیث حسن ہے جو فضیلت والی، کہ جیسے ہی یہ دعا پڑھ کے باہر نکلتا ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ یا تو شیطان کہتا ہے یا بعض اہل علم نے کہا یہ فرشتہ کہتا ہے کہ کفیتا و وقیتا، کہتا ہے کہ بھائی اب تم دعا پڑھ کے نکلے ہو، اب یہ دعا کافی ہو گئی، تم ہر قسم کے شر و فتن سے بچا لے. ایک دعا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی ہماری ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اور آپ سمجھ سکیں. ایسے ہی ایک ایک دعا کی فضیلت آپ دیکھتے جائیے، اتنی ضمانتیں، اتنی گارنٹیاں، اتنی اللہ تعالیٰ نے دی جس کی کوئی حد نہیں. اور تیسرا اور آخری پہلو جو اذکار سے متعلق ہے وہ کیا ہے معلوم؟ بھائیو کبھی ایک کام کرو، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ابھی فی الوقت جو یاد ہیں، ان دعاؤں کے الفاظ کا معنی سمجھ لو. یعنی ان دعا میں جو الفاظ ہیں لفظ لفظ کا معنی سمجھ لو، اور سمجھ کر دیکھو چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں کتنی بڑی بڑی دولت مانگنے کا سلیقہ اللہ نے ہم کو سکھا دیا. چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن کتنا بڑا خزانہ. مثال کے طور پر رزق حلال مانگنے کے لیے آپ دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آپ صبح سے شام تک بھی مانگتے رہے نا، دنیا مانگتے رہیں گے، یا تو دنیا ڈھنگ سے نہیں مانگیں گے یا ایسی مانگ لیں گے کہ وہ بعد میں آپ کی میری بربادی کا ذریعہ بن جائے، فتنہ بن جائے میرے اور آپ کے لیے. یہ چھوٹی سی پیاری دعا اتنی بیلنسڈ دعا ہے کہ ہم نے سب کچھ مانگ لیا، مال بھی مانگ لیا، مال کے فتنے سے بچاؤ بھی مانگ لیا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تعالیٰ تیرے حلال رزق سے مجھے اتنا دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اور حرام رزق سے پوری طرح سے مجھے بچا لے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، تیرے اس فضل سے مجھے اتنا بے نیاز کر دے کہ تیرے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ رہ جاؤں. کیا بچا ہے؟ ساری دولت آپ نے مانگ لی، دنیا کی ساری حاجتیں مانگ لی، اور ایسے مانگی کہ حرام سے بھی بچ گئے، دنیا میں کسی کے سامنے ضرورت مند کر ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ گئے. ایک دعا میں کتنی جامع بات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھائی. ان اذکار میں سے ایک ایک ذکر کے معنی اور مطلب کو آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ یقین کیجئے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو سبحان اللہ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اس سے غفلت والی زندگی نہیں ہو سکتی. بھائیو بات کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات یہ ذکر کر لوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان اذکار اور دعاؤں کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا ہے. آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک چیز ہوتی جس کو لوگ کہتے ہیں انر پیس، اندرونی اطمینان، روح کا سکون. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا جو سکون ہے وہ اطمینان ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے مل سکتا ہے. یہ جتنے ڈسٹرب لوگ ہیں نا، ہم لوگ مجھ سمیت آپ سمیت جتنے ہم لوگ ڈسٹرب ہیں نا، ہم لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ صحیح ڈوز اندر نہیں جا رہا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ سے دعائیں، صبح شام کے اذکار، کچھ کرنے سے پہلے کچھ کرنے کے بعد کی دعائیں، اذکار، یہ اور ان سے آگے بڑھ کر قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادتیں جن کا میں نے تذکرہ، یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم رہیں گے نا تو پھر زندگی ایسے آباد ہوگی کہ خوشی بھری ایسی بھرپور زندگی جئیں گے کہ لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے. سب لوگوں کو دیکھ کر لگے گا ساری دنیا حیران پریشان ہے، لیکن میں ہوں کہ مالا مال آدمی ہوں، اپنے آپ میں آپ ایک عجیب خوشی والی زندگی جئیں گے. قرآن کی اس آیت کو سمجھیے، اللہ نے انہی سب چیزوں کو رکھ کر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला का खूब खूब जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनद्दुलुमाति इलन-नूर। कहा कि वही जिसका जिक्र आपको करना, वही जो तुम पे अपनी रहमतें उतारता है और जिसके फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करते हैं, और उसका सीधा नतीजा ये, हर किस्म की तारीकियों से निकल कर तुम्हें रोशनी की तरफ अल्लाह लाता है। हर किस्म की तारीकी, कुफ्र से निकाल कर इस्लाम, शिर्क से निकाल कर तौहीद, बिदअत से निकाल कर सुन्नत, गुनाहों की तारीकी से नेकियों की रोशनी और जहालत की तारीकी से इल्म की रोशनी की तरफ, हर किस्म की गुमराह की तारीकियों से निकाल कर रोशनी तक अल्लाह लाता है। बात अगर मैं करूं तो बात लंबी होगी। कहना क्या है, इन दुआओं को, इन अज़कार को, इन इबादतों को अपनी जिंदगी में भरपूर जगह दें। ये सीधा सीधा मसला, मार्केट खुला है, कितना कमा सकते हो कमा लो। आपको मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जागीर अता की। जागीर अता की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मालूम है? कहा जाओ दौड़ाओ अपने घोड़े को, जितनी दूर तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ता जाए उतनी जागीर जमीन पूरी तुम्हारी है। यूं समझिए हमसे भी यही कहा जा रहा है, ये इबादतें हैं, अब तुम दौड़ाओ अपने घोड़े को, कितनी दूर तक दौड़ा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तुम हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बंदगी, तुम्हारी इबादतें, दौड़ाओ, कहां तक जा सकते हो चले जाओ, जहां तक गए वहां तक सब कुछ तुम्हारा है। सुभान अल्लाह।